بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، آج 27 رمضان کی رات ہے اور خصوصاً اپنے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے امن کی دعا مانگنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے اور سارے امہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی بھیک مانگنا ہے۔ تو بھکاری تو ہم نہیں ہیں، لیکن وہ دوسرے کے لیے، اللہ کے سامنے ہم سارے بھکاری ہیں اور ہمیں بلک بلک کے رو کر اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور آج مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی دعا کی۔ دعا ختم ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفانی بدتمیزی شروع ہو گئی تھی، جو کہ کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے، اور میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور آج سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ اپریشیٹ نہ کریں۔ دوسری طرف جو مدینہ منورہ میں شہباز شریف صاحب پہنچے، وہاں پہ بھی لوگوں نے آوازیں نکالی، تو میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح یہ پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی میں۔ اس سے ہمارے ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ تو اس قسم کی چیزوں کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دو تین اینکروں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، میں نے ان سے بھی پوچھا، ان سے تصدیق کی کہ وہاں پہ جو ہوا مدینہ منورہ میں، تو وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ ان پلانڈ تھا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، مقیم ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ورسیز ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ نعرے لگوائے ہیں، کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے۔ پر مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ درباری مولوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو بھی ہے علماء ہے، ہر قسم علماء کے علاوہ ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اخلاق کو اچھا رکھے، ذہن کو صاف رکھے، پازیٹیو رہے، اور انشاءاللہ اس طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کچھ خبریں آئی ہیں۔ ایک تو کرکٹ، جو شوقین ہیں، کرکٹ کے فینز ہیں، ان کے لیے زبردست نیوز ہے۔ پاکستان کے جو سابقہ اوپنر بیٹسمین تھے شان مسعود صاحب، انہوں نے ایک اور نصف سنچری سکور کی، ایک اور 50 بنائی ہے۔ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں ابھی اس ٹائم لندن میں، اور انہوں نے 2-3 اعزاز اس کاؤنٹی میں اپنے نام کیے۔ ایک تو انہوں نے دو ڈبل سنچریاں بنائی وہاں پہ، اور یہ ڈربی شائر کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ اور ایک اور نیوز ہے جو کہ حسن علی نے بنایا ہے ریکارڈ۔ حسن علی نے 5 وکٹیں اڑا لی ہیں، اور دوسرے اننگز میں 9 وکٹیں اڑا لی ہے۔ تو یہ زبردست نیوز ہے کرکٹ کے فینس کے لیے، اور پاکستانی جہاں بھی رہے اس ملک کا نام روشن کرتے رہیں، اور ہم اس طرح ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے۔ جو انڈیا میں حالات ہیں وہ دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اور اب جس طرح ہمیں امید تھا انشاءاللہ، اور اب بھی امید ہے، یہ تو ایک خبر آئی ہے، اور بھی آنے لگیں گی۔ ورلڈ وداؤٹ جینوسائڈ، یہ ایک فورم ہے جو کہ نسل کشی دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو، یہ ان کے مخالف کام کرتے ہیں، اور ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اور بانی بھی ہے ڈاکٹر ایلن کینیڈی نے امریکی کانگریشنل بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت امتیازی پالیسیوں اور ریاستی سرپرستی میں تشدد کی کارروائی کے ذریعے ہولوکاسٹ کی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کمر بستہ ہے۔ انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمانوں کی قتل عام کریں، کبھی آپ حجاب کے بہانے لوگوں کو قتل عام کا نشانہ بنائیں، کبھی آپ بائبل کو لازمی قرار دینے کے خلاف قانون لے کے آتے ہیں، اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب تو دنیا نے بھی مان لی کہ انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، جو ایلن کینیڈی ہے ان کا کہنا تھا کہ 80 سال پہلے یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ہٹلر نے کیا تھا، ہولوکاسٹ ہٹلر نے کیا تھا یہودیوں کے خلاف، تو ان کا کہنا ہے کہ 80 سال پہلے یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی بازگشت آج بھارت میں شروع ہو گئی ہے۔
یہ انگلش اخبار سے میں نے نکالا ہے، تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسند تحریک نے مسلم مخالف نفرت کے لیے سرکاری حمایت اور مسلم مخالف تشدد کے لیے استثناء کو جنم دیا ہے۔ تو میں 2-3 ولاگز پچھلے اگر آپ دیکھیں تو میں نے انڈیا کے جو متعصبانہ رویے ہیں ان کے بارے میں کیے ہیں۔ جو کشمیر کا دورہ تھا مودی کا، وہ کس طرح زوال کا شکار ہوا، کس طرح وہاں پہ وہ فلاپ ہو گئے۔ اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے کو اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایت جاری کی ہے کہ صحافی ارشد شریف کو ہراساں نہ کیا جائے۔ تو جو صحافت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میں اور آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اتنا ٹالرنس برداشت کرنا چاہیے۔ آپ ان کی باتوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یہی تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن کراتے ہیں تو یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی قسم کی سخت کارروائی اور قانونی کارروائی کے خلاف ہو، اس طرح کہ آپ کو بغیر ثبوت کسی بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بعد میں ان سے تفتیش کرتے ہیں۔ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے جسٹس اطہر امین اللہ نے وکیل پیاس چودھری کو کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کل رات کو مجھے فون آیا اور بتایا کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب جو شہباز شریف صاحب جا رہے تھے سعودی عرب، ان کے متعلق رپورٹ ارشد شریف نے بریک کی تھی۔ وکیل نے بتایا کہ رات کو سول وردی میں لوگ ارشد شریف کے گھر آئے اور تب سے میرا ان سے براہ راست رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سے ٹویٹ کیے، بہت سے صحافیوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیے۔ عمران ریاض خان جو کہ نامور صحافی ہے، اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو کچھ دل میں ہے وہ منہ پہ آ جائے گا، اور یقیناً ان کے پاس بہت سے خبر ہیں ان سارے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اور سابق وفاق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کئی صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ نام بتائے، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب ہے، صابر شاکر صاحب ہے، معید پیرزادہ صاحب ہے، عمران ریاض خان کے علاوہ 7 اور جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابقہ وفاقی وزیر شیرین مزاری نے بھی کہا ہے کہ ارشد شریف نے اونچ نیچ دیکھی ہے لیکن حقائق پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہے، اور یہ سچ ہے، یہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، خواہ ان کی جو بھی آپ کر لیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اس لیے جن کو وہ بے نقاب کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً تکلیف سب کو ہوتی ہے جس کو آپ بے نقاب کرتے ہیں، لیکن صحافی غیر جانبدار ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں ہوتے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ میں نے پہلے جو ولاگ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو $700 ملین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے، تو اس پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کو میں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر کسی ملک نے، کسی بھی یورپین ملک نے، کسی بھی مغربی ملک نے یوکرین میں مداخلت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اگر اس طرح کا بیان ہے تو یقیناً وہ پھر جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہیں۔ تو جو کچھ جس ملک نے بھی اس میں انٹرفیئرنس کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔